السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانا صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہے سیدہ ام کجا انصاریہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وتوفیق عملا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بیوی سیدنا ام کجا رضی اللہ عنہ انصار کی ایک عالم فاضل خاتون تھیں۔ ان کی شادی اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ کے ساتھ ہوئی، جو بنو عدی بن عمر بن مالک قبیلے کا چشم و چراغ تھا۔ ان کا خاندانی تعلق مدینہ منورہ میں مشہور و معروف قبیلے بنو نجار تک پہنچتا ہے۔ اوس بن ثابت رضی اللہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں اپنی قوم کے معززین کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اوس بن ثابت استقبال کرنے والوں میں بھی شامل تھے، اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا۔ ام کجا اور ان کے خاوند اوس کے درمیان مکمل اتفاق اور ہم آہنگی پائی جاتی تھی، اور دونوں اسلام کے ساتھ یکساں طور پر وابستہ رہے۔ عورت اپنی خاوند کی مطیع ہوتی ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، خاوند کے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہے۔ خاوند اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بہترین رفیق حیات ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، اور مل کے ایک مضبوط گھرانے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سیدہ ام کجا رضی اللہ خواتین کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں شریک ہوا کرتی تھی تاکہ وہ پردے میں رہ کر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہرہ ور ہوں۔ سیدنا اوس رضی اللہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں باقاعدگی سے شریک ہوا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا۔ اوس نے ام کجا کے ساتھ مکمل اتفاق کرتے ہوئے اس بچی کی پرورش کا سامان مہیا کیا۔ اس بچی کو زندہ درگور کرنے کا قصد اور ارادہ نہ کیا، حالانکہ اس وقت ان کی قوم میں یہ رواج تھا کہ جو بچی بھی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا۔ ام کجا کا یہ معمول تھا کہ جب وہ نماز اور اپنے خاوند کی خدمت کے فرائض اور اپنی ننھی سی بچی کی دیکھ بھال سے فارغ ہوتی تو چمڑے کے ٹکڑوں اور کھجور کی کھال کی طرف متوجہ ہوتی جس پر ان کا خاوند قرآنی آیات لکھا کرتا تھا، تاکہ وہ حسب استطاعت ان قرآنی آیات کو زبانی یاد کر سکے۔ یعنی جب وہ اپنے گھر کے کاموں اور ذمہ داریوں اور فرائض سے فارغ ہو جاتی تھی تو پھر وہ کیا کرتی تھی کہ قرآن کی طرف متوجہ ہوتی تھی۔ مگر ہماری روٹین کتنی الٹ ہے نا، ہم لوگ یا تو متوجہ ہوتے ہی نہیں قرآن کی طرف، اور اگر ہوتے ہیں تو اس قدر ہو جاتے ہیں کہ اپنے فرائض کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو کتنی معتدل چیز ہے جو ہم سیکھتے ہیں کہ ام کجا اپنے گھر والوں کی تمام ذمہ داریاں پوری کیا کرتی تھی اور پھر وہ قرآن کی طرف بھی متوجہ رہتی تھی۔ بدر میں جہاد کی امنگ۔ ایک دن سیدنا اوس رضی اللہ اپنی بیوی کے پاس جلدی میں آئے اور آتے ہی ہتھیار مانگا، جنگی لباس سے بدن کیا اور بیوی کو بتایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان بدر کی طرف جا رہا ہے۔ وفادار بیوی نے اپنے خاوند کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی، نہ اس سے یہ کہا کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ خوب اچھی طرح یہ جانتی تھی کہ اللہ اہل ایمان کا دوست اور ان کا آقا ہے اور کافروں کا کوئی آقا نہیں۔ کتنا یقین مستحکم تھا نا کہ اللہ ہی ہے جو سب کو سنبھالنے والا
اور ان کا دوست ان کا آقا ہے. اور ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں ایسی صورتحال میں؟ ہم تو اپنے بچوں کو بالکل ایسے چھپا لیتے ہیں، اپنے شوہروں کو سیفٹی زون میں رکھ لیتے ہیں کہ نہ 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 ایسی کوئی بات نہ کر دیجیے گا، ایسا کچھ کہہ نہ دیجیے گا. اور اگر بالفرض عام روٹین میں بھی ہمارے کوئی کسی چیز میں کمی آ جائے تو ہم فوراً شکوے شکایتوں پہ اتر آتے ہیں کہ آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، مجھے یہ چیز پرووائڈ نہیں کی، مجھے یہ سہولت نہیں دی. جبکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی سب کچھ کرنے والے ہیں، انسان صرف سبب ہوا کرتے ہیں. خیر، سیدہ ام کجا رضی اللہ نے اپنے خاوند اور مسلمانوں کی حق میں کامیابی اور ان کے صحیح سالم واپس آنے کی دعا کی. ان کے دل میں ایک بات بار بار آتی رہی اور آخر وہ بات انہوں نے کہہ دی کہ میری دلی خواہش ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے کے لیے جاؤں تاکہ میں بھی آپ کی طرح جہاد کا ثواب حاصل کر سکوں. اس طرح ہم دونوں ثواب حاصل کرنے میں برابر کے شریک ہو جائیں. کتنا جذبہ، کتنا شوق ہوتا تھا نا صحابیات میں. تو اوس اپنی وفادار بیوی کی تجویز سن کر مسکرا دیے اور اس سے کہنے لگے، اے کجا، کیا تم بھول گئی ہو کہ تم حالت حمل میں ہو اور اس حالت میں میدان جنگ کی طرف جانا مناسب نہیں؟ اور پھر آپ کی گھر سے غیر حاضری میں ہماری بچی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اگر میرا جہاد میں حصہ لینا تیرے لیے کافی نہیں تو میں دگنی محنت کروں گا تاکہ مجھے دگنا اجر اور ثواب ملے جو میرے اور تیرے لیے کافی ہو. اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان کی بیوی نے کیا جواب دیا کہ اے اوس، تم بہت ہی عمدہ شخصیت کے حامل ہو. کٹھن گھڑی میں بھی اپنی بیوی کو خوش کرنے کا ارادہ رکھتے ہو. تیری خوش اخلاقی کے کیا کہنے؟ تم اپنی بچی کی والدہ کے دل میں مسرت اور شادمانی کے پھول مہکانے کا ارادہ رکھتے ہو. اسے کسی صورت غمگین دیکھنا تجھے گوارا نہیں اور تم نے اپنی ادائے دل نواز سے اپنی ام کجا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا. کس قدر پیارا! آپ یہ دیکھیں کتنا کٹن مرحلہ کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. اور وہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ اعلان جب ہوا تو فٹافٹ سب صحابی جو نکلے تھے، اس حالت میں بھی، اس ٹائم میں بھی ان کے شوہر نے کتنا پیارا رویہ اختیار کیا کہ میری بیوی کا دل غمگین نہ ہو، اور کتنے پیار سے ان کو جو ہے وہ بہلایا. اور ان کی بیوی نے بھی پھر اس چیز کا اعتراف کیا کہ آپ واقعی میری دل کی خوشی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. کس قدر خوبصورت چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں. اگر خاوند اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طرح محبت کا سلوک کریں اور بیویاں بھی اپنے خاوند کی احساس مند رہیں تو رشتہ کس قدر خوبصورتی سے نبھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر اس کی بیوی نے اسے اور دیگر مسلمانوں کو فتح و نصرت کی دعاؤں کے ساتھ الوداع کیا. حق کا باطل پر غلبہ. جنگ بدر تاریخ اسلام کی ایک اہم جنگ تھی. اس جنگ میں مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کا خاتمہ ہو گیا، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند کر دیا. میدان بدر میں سیدنا اوس بن ثابت رضی اللہ نے دین کے دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر جہاد کیا. اس دوران میں ام کجا نے اپنی دوسری بچی کو جنم دیا. جنگ بدر کفر اور ایمان کے درمیان ایک اہم جنگ تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا تھا اور فتح کی خبریں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئیں اور اہل مدینہ کامیابی حاصل کرنے والے لشکر اسلام کے استقبال کے لیے والہانہ انداز میں اپنے گھروں سے باہر نکلے. استقبال کے لیے عورتوں بھی اپنے گھروں سے باہر آئیں. کوئی عورت اپنے باپ کو دیکھنے کا دلی ارمان رکھتی تھی اور کوئی اپنے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور کوئی اپنے بیٹے کی واپسی کو بچش میں خود دیکھنے کا ارادہ رکھتی تھی. سیدہ ام کجا رضی اللہ اپنے خاوند سیدنا اوس بن ثابت کی واپسی کی دلی رغبت رکھتی تھی تاکہ وہ اپنی خوبصورت بچی کو دیکھ لے جسے اس نے خاوند کی غیر حاضری میں جنم دیا ہے. کیا بھلا ایسا ہی ہوگا کہ وہ صحیح سالم واپس لوٹ آئیں؟ اب ام کجا ساتھ دل میں ڈر رہی تھی، ساتھ واپس آنے والوں کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن انہیں اپنا بہادر شاہ سوار دکھائی نہیں دے رہا تھا. اسے دھڑکا لگا ہوا تھا، وسوسے پہ وسوسے آ رہے تھے. اندیشہ لاحق تھا کہ اگر دو بچیوں کا باپ زندگی کی بازی ہار گیا تو بچیوں کا مستقبل کیا ہوگا. سیدہ ام کجا رضی اللہ کے قلب و ذہن پر افکار و ابہام کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے. پھر جلد ہی یہ بادل چھٹ گئے. وہ کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا خاوند اوس بن ثابت خرامہ خرامہ ان کی جانب بڑھا آ رہا ہے.
سیدنا اوس بن ثابت کی دلی تمنا یہ تھی کہ بیٹا ہو، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، یہ تو اللہ ہی کی عطا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ جو بھی عطا کرے اسے دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرے، وہ غالب عطا کرنے والا ہے۔ سیدنا اوس اپنے خاندان سے آ ملے، انہوں نے اپنی دونوں بچیوں کو سینے سے لگایا، ان کے منہ چومے۔ سیدنا قجہ رضی اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے اور مسلمانوں اور اپنے خاوند کے فتح یاب ہو کر صحیح سالم لوٹنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سیدنا اوس رضی اللہ اپنی بیوی قجہ رضی اللہ کو جنگی مشاہدات سے آگاہ کرنے اور میدان جنگ میں جو اس کے ساتھیوں نے کارنامے سر انجام دیے تھے ان سے روح شناس کرانے اور کافر سرداروں کے برے انجام کی کہانی سنانے لگا۔ کہ یہاں پہ ایک اور رویہ پتہ چلتا ہے کہ مرد جب سفر سے واپس آیا، اس کی تھکاوٹ اتری تو اپنے سارے احوال اس نے اپنی بیوی سے شیئر کیے، اس کو بتایا کہ کیا معاملہ کہاں پر کس طرح سے پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ ان صحابیہ کی زندگی سے ہمیں میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کے بارے میں کتنی پیاری باتیں پتہ چل رہی ہیں۔ جی اب آگے ہم جب دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جب قریش کو اتنی بڑی شکست ہوئی تو وہ پھر جنگ احد کی تیاریوں کے اندر مصروف ہو گئے اور انہیں بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا اور کس طرح پھر انہوں نے جہاد کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ اب جب جہاد کی اس کا اعلان ہوا جہاد کا، تو اس مرتبہ سیدنا اوس بن ثابت اپنی بیوی سیدہ قجہ کو میدان احد کی طرف جانے سے روک نہ سکے۔ مطلب ان کا جذبہ اتنا زیادہ تھا، ان کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ ان کی اپنی بچیاں چھوٹی چھوٹی بھی ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنی۔ اتنی لگن اور اتنی محبت تھی ان کو جہاد میں جانے سے۔ تو ان کی بیٹیوں کو انہوں نے ان کی والدہ کے پاس چھوڑا، اور سیدہ قجہ کیونکہ لڑائی میں تو مہارت نہیں رکھتی تھی، البتہ زخمیوں کے علاج معالجے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اس طرح پیاسے مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمت بھی سر انجام دے سکتی تھی۔ سیدہ قجہ جہاد کی طرف دیوانہ وار آگے بڑھی، وہ اپنے خاوند سیدنا اوس کی شانہ بشانہ جہاد میں بھرپور حصہ لینے کی اپنی دلی آرزو پوری کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال لڑائی ہوئی اور جو بھی سارا کچھ معاملات ہوئے، تو اس جنگ احد میں بہت سے مجاہدین جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت پانے والوں میں سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا سعد بن ربیع، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا حنظلہ وسیل الملائکہ، سیدنا عمر بن جموع اور سیدنا انس بن نضر جیسی عظیم ہستیاں تھیں۔ سیدہ قجہ رضی اللہ نے لڑائی کے شروع میں اپنے خاوند سیدنا اوس بن ثابت کو دیکھا کہ وہ مشرکین کے مقابلے میں بڑی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے ہجوم سے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اس کے بعد انہیں دکھائی نہ دیے۔ جب لڑائی کی تھرتھراہٹ ختم ہوئی تو انصار کی خواتین شہداء کی لاشوں کو دیکھنے لگی۔ سیدہ قجہ رضی اللہ کی نگاہ اپنے شہسوار خاوند کی لاش پر پڑی، اس کا جسم خون سے لت پت تھا۔ وہ لاش کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگی اور استغفار کرنے لگی۔ ان کے دل میں بیک وقت حزن و ملال اور مسرت و شادمانی کی کشمکش ہونے لگی۔ حزن و ملال تو اپنی دو بیٹیوں کی وجہ سے تھا کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اس کا خاوند شہادت کے اعلیٰ و عرفہ درجے پر فائز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ قجہ کے سبب سے قرآنی آیات کا نزول، یہ مین بات تھی جو ان صحابیہ کی ہمیں پتہ چلتی ہے، جن کی وجہ سے ہمیں ان کا نام بھی شائع تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ سیدہ قجہ اپنے عظیم المرتبت خاوند کے شہید ہو جانے کی بنا پر اس کی جدائی کے غم میں مبتلا تھی۔ اوپر سے اس کے خاوند سیدنا اوس بن ثابت کے چچا کا بیٹا آدم کا، اس نے سیدنا اوس کے سارے مال پر قبضہ کر لیا۔ سیدہ قجہ رضی اللہ اور اس کی دونوں بیٹیوں کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑی۔ اس طرح ان کے معاشی زندگی میں بحران پیدا ہو گیا۔ زمانے جاہلیت کا طور طریقہ اپناتے ہوئے سارا مال ہڑپ کر لیا۔ یہ قریش میں زمانے جاہلیت میں رسم تھی کہ جب کسی خاوند فوت ہو جاتا تھا کسی عورت کا اور اس کا کوئی بیٹا نہیں اسپیشلی ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس عورت کا سارا مال ضبط کر لیتے تھے، قبضہ کر لیتے تھے اور اس عورت کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے۔
آپ دیکھیں گے اسلام نے ہمیں کتنی پیاری میراث کی جو ہے، میراث کی صورت میں کس قدر پیاری جو ہے آیات دی، کس قدر پیاری جو ہے روایات دی، اور کس قدر عمل کرنے کے لیے جو ہے ہمارے پاس آیات ہیں جو کہ وراثت کی ہیں۔ کس طرح بیٹی کو بھی اسی طرح اپنے باپ کے مال میں شریک رکھا گیا جیسا کہ بیٹے کو رکھا گیا۔ کسی صورت بھی آپ اس میں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے بیٹے کو دے دیں اور بیٹی کو نہ دیں، سخت زیادتی کا معاملہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہاں تک دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو کوئی چیز ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ چیز تم باقی سب بچوں کو بھی ہدیہ کرنے لگے ہو، کہ یعنی وہ غلام یا وہ مال تم باقی بچوں کو بھی دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں باقی بچوں کو نہیں دے رہا، صرف اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، کہ یہ ظلم ہے کہ تم اپنے ایک بچے کو دو اور باقیوں کو اس سے محروم رکھو۔ تو یہ سیدنا ام قجا کے ساتھ بھی ظلم ہوا، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اوس رضی اللہ کے چچا زاد بھائی کو بلایا اور اس سے مال کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کا کوئی بیٹا نہیں جو گھوڑے پر سوار ہو، جو خاندان کا بوجھ اٹھائے اور دشمن سے لڑے۔ زمانہ جاہلیت کے نظام کے مطابق جب کئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے عورت کو اور چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کے بارے میں کیا حکم نازل فرماتا ہے۔ سیدہ ام قجا رضی اللہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہیں بیٹھ کے انتظار کرنے لگی کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم نازل فرماتے ہیں۔ اسے دلی اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پر مبنی حکم نازل فرمائیں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، سورۃ النساء آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے آگے رکھتی ہوں کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اس کا حصہ آدھا ترکہ ہے۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین کو ترکے میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت جو میت نے پوری کی ہو پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہے ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے بلحاظ نفع کون تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں اور اللہ ساری حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام قجا رضی اللہ اور اس کی دونوں بیٹیاں اور ان کے باپ کے چچا زاد بھائی کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ اوس کے ترکے میں سے اس کی 2 بیٹیوں کو 2 ثلث اور ان کی والدہ کو مال کا 8واں حصہ دیں، جو مال باقی بچے وہ تیرا ہے۔ آسمان سے عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ نازل ہونے کے بعد بھی کوئی بات کرنے کی گنجائش کیا باقی رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں کہ ان صحابیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔
ان کے ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے قرآن میں باقاعدہ وراثت کا پورا معاملے کی آیات آ گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ ام کجر رضی اللہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔